مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا تصور میرے ذہن میں آ گیا اور میں وہیں بے ہوش ہو گیا. اس نے اپنی کنیزاؤں کے دیے اٹھا کر مجھے باہر پھینک دیا کہ قتل ذمے نہ لگ جائے. یہ کہانی بیان کی ہی تھی کہ گھر والوں نے کہا، پھر اس کی روح پرواز کر گئی. اس کو ہم نے رات ہی جنازہ کیا، دفن کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پر گئے اور اس کو خطاب کیا، ایھا الفتى، اے نوجوان، هل وجدت وعد ربک حقا، کہ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور سے لرز جائے، اس کو 2 جنتیں ملیں گی. کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ قبر سے آواز آئی، یا امیر المومنین، قد وجدت وعد ربی حقا، میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا. آتانی جنتان مرتان، آپ ایک بار 2 جنتوں کی بات کرتے ہیں، میرے رب نے 2 بار 2 جنتیں عطا فرمائیں. یہ تصور آخرت ہے جو مومن اور کافر کی زندگی میں انقلابی فاصلہ پیدا کرتا ہے کہ ہم قدم قدم پر، ہر سانس پر، ہر مرحلے میں کیا آخرت کا تصور ہمارے ذہن میں ہے؟ کیا آخرت کی جواب دہی کا تصور ہمارے ذہن میں ہے؟ اگر ہے تو ہم مومن ہیں. اس لیے اس مسجد کے بارے میں کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ نے فرمایا کہ مسجدیں بھی فقط وہی خوش نصیب بناتے ہیں جنہیں اللہ کی ذات پر ایمان ہو اور قیامت کے دن پر ایمان ہو. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کا خوف جگہ نہ پائے، وہ مسجد بنائے گا. فرمایا کہ مشرکوں کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ مسجدیں بنائیں، لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے، زبان سے تو کہتے ہیں کہ قرآن پر، رسولوں پر، ملائک پر ایمان لائے، تقدیر پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن اس ایمان کو اپنے اندر اتارتے نہیں ہیں، اس ایمان کو اپنے وجود میں جذب نہیں کرتے. لہذا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ زبان سے کہہ لینا کافی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ اے رسول کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے؟ یہ کافر کے بارے میں سوال نہیں ہے، یہ اس کے بارے میں ہے کہ جو کلمہ پڑھتے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے، لیکن حکم میرا نہیں مانتا، اپنے نفس کا مانتا. تو جب خالق کے حکم کے مقابلے میں اپنے نفس کو کھڑا کر دے، خالق کی اتھارٹی کے مقابلے میں اپنی خواہشات نفس کو کھڑا کر دے اور خالق کے حکم کو رد کر دے اور نفس کے حکم کو مان لے، تو اس نے حاکم کس کو مانا؟ تو یہ مت سمجھنا کہ یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے، بلکہ امریکہ کے ڈالر کے نوٹ پر لکھیں گاڈ وی ٹرسٹ. اور امریکن پریزیڈنٹ جب اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کرتا ہے سال میں ایک مرتبہ کانگریس میں، تو کہتا ہے کہ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس امریکہ. لیکن اس نے گاڈ کو، اپنے تصور الوہیت کو چرچ میں بند کر دیا. تو جو ان کا تصور الوہیت ہے وہ عملی زندگی سے فارغ ہے، وہ ریٹائرڈ ہے. اس لیے میں نے ڈائلاگ میں کہا تھا کہ یور کنسپشن آف گاڈ، یور گاڈ از آلموسٹ ریٹائرڈ. ہی از سٹنگ سم ویئر ان دا چرچ. And when you offer your weekend praise with some related music, he is very pleased. But my Almighty Allah subhanahu wa ta'ala sending me commandments all the time. کہ ہمارا رب تو کل یومن ہوا فی شان، ہر
آن اس کے احکام ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں. سو اپنے آپ سے سوال کرو، اپنے دل میں جھانکو کہ آپ نے اللہ کی اتھارٹی کو رد کیا ہے یا تسلیم کیا ہے. اس سے حضور سے پوچھا گیا کہ اگر ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، if we want to test ourselves whether we are true believer, مومن or not، تو فرمایا کہ استفتِ قلبک، کسی لیبارٹری میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی قاضی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو اپنے ضمیر پر پیش کرو. پوچھا گیا کہ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ مومن ہیں یا نہیں، تو فرمایا کہ اذا ساءتک سیئتک وسرتک حسنتک فانت مؤمن. جب تم گناہ کرو تو اسٹرائک کرے تمہیں، جب تم گناہ کرو بتقاضۂ بشری تو ہل جاؤ، لرز جاؤ، کانپ اٹھو اللہ کی جواب دہی کے خوف سے، اور جب تم کوئی نیکی کرو تو روحانی سرور مل جائے تو پھر تم مومن ہو. اور اگر صبح سے لے کر شام تک ہم جرم کرتے رہیں لیکن ہم پر کوئی اللہ کا خوف طاری نہ ہو، تو پھر آپ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ایمان اندر داخل نہیں ہوا. وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لائے. اے رسول آپ کہہ دیں ابھی تم ایمان نہیں لائے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تم مسلم تو ہو لیکن مومن کامل تب بنو گے جب ایمان تمہارے اندر داخل ہو جائے گا. اور جب ایمان تمہارے اندر داخل ہو جائے گا تو ایمان تمہاری زندگی میں تبدیلی لے آئے گا. سو ہمیں صبح و شام سوتے جاگتے رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہیے، اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. میں اس مرکز کی تکمیل پر آپ سب مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں نے خواہش کی تھی کہ زمین سے کوئی مسجد قائم ہو، اور جب میں افتتاح میں آیا تھا تو یہ پہاڑ تھا، ہم نے افتتاح کیا. میں نے خواہش کی تھی کہ اس مسجد کی کسی اینٹ میں سود شامل نہ ہو، اور آپ نے میری گزارش کو مانا. انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ مانا. میں پورے یورپ امریکہ میں جہاں بھی جاتا ہوں اس مسجد کا ضرور حوالہ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں واحد مسجد ہے میرے علم میں جس کی تعمیر میں سود کا کوئی ذرہ شامل نہیں ہے. تو سود جب شامل ہوتا ہے تو برکت اٹھ جاتی ہے.